بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل نالج از پاور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ڈپریشن سے نکلنے کا طریقہ۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کی زیادہ تر جو تحقیق ہے میں نے جاوید چودھری کے ایک آرٹیکل 0 پوائنٹ سے لی ہے۔ جاوید چودھری میرے ایک فیورٹ کالم نگار ہیں۔ آج تک مجھے ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن جاوید چودھری کی تحریر سے مجھے بہت حد تک اتفاق رہتا ہے۔ جاوید چودھری بڑا اچھا لکھتے ہیں۔ ان کا ایک ریگولر کالم 0 پوائنٹ ایکسپریس نیوز پیپر میں بھی آتا ہے، اور وہ ایکسپریس ٹیلی ویژن کے اوپر بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں یہ دیکھوں کہ ڈپریشن سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، میں یہ آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہیں۔ ڈپریشن کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کی توقع کرنا، اہلیت اور محنت کے بغیر توقعات رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو صرف وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ سٹرگل کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان کسی چیز کے اہل بھی نہیں ہے اور وہ کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے محنت بھی نہیں کرتا، وہ صرف دوسروں کو دیکھ کے بغیر دیکھے ان کے ساتھ کمپٹیشن شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک ٹینشن کا اور ڈپریشن کا وجہ بن جائے گی۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ خواہشات کا ہونا، بلا وجہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھنا، یہ بھی ایک ڈپریشن کی وجہ ہے۔ پھر سب سے بڑی جو آج کل کے موجودہ دور میں ٹی وی، موبائل اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک غیر ضروری تشہیر کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور یہ ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے کہ اس نے بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو یہ بھی ڈپریشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ رات دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا اور فطرت سے دوری۔ ابھی چونکہ انسان اتنا زیادہ ہر چیز کو حاصل کرنے کی سٹرگل میں لگا ہوا ہے کہ وہ فطرت سے بہت زیادہ دور ہو گیا ہے۔ انہی چیزوں کی سٹرگل میں اتنی زیادہ محنت کرتا ہے کہ پوری رات لوگ کام کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ ذہنی کام ہو، جسمانی کام ہو، لہٰذا وہ رات ان کو نیند مکمل نہیں ہوتی، صبح وہ دیر سے اٹھتے ہیں، اور وہ جو اس چیز سے محروم ہو گئے ہیں کہ جو کہ انسان کی فطرت کو کم از کم 8 گھنٹے سونے کے لیے چاہیے، اور صبح جو سویرے بیدار ہونا ہوتا ہے، چڑیاں دیکھنی، صبح کی جو تازہ روشنی ہے، تازہ ہوا، اس سے مستفید ہونا، جو کہ فطرت کی عین مطابق ہے، اس سے بھی انسان محروم ہو گیا ہے۔ جب اس سے محرومی ٹینشن اور ڈپریشن کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات، یعنی نماز، روزہ میں کوتاہی۔ ابھی اللہ تعالیٰ کے جو انسان کے لیے جو بھی احکامات دیے ہیں وہ فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اگر انسان 5 وقت کی نماز کی باجماعت پابندی کرے تو انسان جو ہی کسی ایک کام میں بہت زیادہ منہمک ہو جاتا ہے تو اس میں ٹینشن کے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے اور انسان وہاں جب بریک کر لیتا ہے تو وہ اس سلسلے میں ایک ڈسکنٹینیوٹی آ جاتی ہے جو کہ انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سال میں ایک دفعہ 1 ماہ کے روزے رکھنے سے بھی انسان تقوی سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور جب انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے تو یہ بھی ڈپریشن سے نکلنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ جاوید چودھری لکھتے ہیں کہ چند دن قبل چلتے چلتے ایک آیت میرے کانوں سے ٹکرائی اور میں سکتے میں چلا گیا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں کوئی ایسی کشش تھی جس نے مجھے بے بس کر دیا، اور میں کئی دن غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ اور رحم کیا جائے کی کمبینیشن پر غور کرتا رہا۔ یہ کامیابی کی شاندار تکون ہے۔ انسان بے شک جب تک کوئی چیز خاموشی سے،
غور سے نہیں سنتا تو وہ بات اس وقت تک اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ بات یا وہ چیز جب تک سمجھ نہیں آتی انسان پر اس وقت تک اللہ کا رحم نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے بعد عادت بنا لی، میں روزانہ صبح اٹھنے کے بعد 10-15 منٹ قرآن مجید اور اس کا ترجمہ سنتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ کا رحم اور کرم مانگتا ہوں اور اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ابھی اسی کامیابی کی تکون کو میں نے یہاں بنا کے مزید بہتر طریقے سے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا منفرد پیغام ہے جو کہ انسان کی بہتری کے لیے ہے۔ قرآن پاک کا گھر میں موجود ہونا باعث برکت ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے کا جو پہلا جو سلیقہ ہے اس میں یہ ہے کہ خاموش رہیں۔ قرآن پاک جب بھی آپ سنیں تو خاموشی سے سنیں۔ دوسرا جو اس کا اصول ہے کہ غور سے سنیں، کیونکہ یہ جب دونوں چیزیں ہوں گی، خاموشی سے سنیں گے، غور سے سنیں گے، تو پھر آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی۔ جب سمجھ آئے گی تو اس کے اوپر عمل کریں گے، جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلنا آسان فرما دے گا۔ جب صراط مستقیم پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے گی اور اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کی رحمت کا دروازے کھل جائیں گے اور ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ میں اپنے والد صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ کہ ہم جب بچپن میں ہی تھے، تقریباً 7-8 سال کی عمر میں، تو انہوں نے ہم تمام بہن بھائیوں کو قرآن حکیم پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ہمارا یہ معمول تھا کہ صبح ناشتے سے پہلے اور صبح کی نماز کے بعد ریگولرلی بنا لگا ہمارے گھر میں تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا۔ نہ صرف ہمارے گھر میں ہم خود بہن بھائی پڑھتے تھے، بلکہ باقی گاؤں کے جو جتنے بچے بھی ہیں وہ بھی یسرن القرآن اور قرآن حکیم کی تلاوت وہ بھی کرتے تھے، ہم ان کو بھی سکھاتے تھے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ اس کے علاوہ میرے جو والد گرامی ہیں انہوں نے ہم تمام بہن بھائیوں کے لیے تحفتاً ایک بڑی اچھی عربی رسم الخط میں اپنے ہاتھ سے لکھ کے ہمیں درود مصطفیٰ شریف کا ایک تحفہ پیش کیا، جس کے اوپر ہمارے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے نام بھی لکھے اور بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر ڈیزائن اور ڈرائنگ بھی کی، جو اس وقت کے دور کی ایک بڑی بہترین تخلیق تھی۔ اور اس میں انہوں نے ہمیں یہ تلقین کی کہ جمعہ کا دن درود مصطفیٰ شریف کی بلا ناغہ تلاوت کیا کریں، اور وہ اس وقت وہ خود بھی اس کا اہتمام کرتے تھے اور اس چیز کا بھی وہ یقین کرتے تھے کہ تمام بچے درود مصطفیٰ شریف کی بھی تلاوت کریں اور باقی دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، جو کہ الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ جاوید چودھری لکھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا انسان پر بے انتہا کرم ہے، لیکن آپ یقین کریں سورہ الرحمن دنیا کے سب سے بڑی اینٹی ٹینشن، اینٹی ڈپریشن اور اینٹی انزائٹی میڈیسن ہے۔ میرا دعویٰ ہے آپ انزائٹی، ڈپریشن اور ٹینشن کے خواہ کتنے ہی بڑے مریض کیوں نہ ہوں، آپ بس کسی آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کریں اور سورہ الرحمن کی تلاوت اور ترجمہ سنیں، آپ انشاءاللہ چند دنوں میں ڈاکٹرز اور ادویات کی محتاجی سے نکل آئیں گے۔ اس سلسلے میں اپنے کچھ تجربات بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ میں نے کتنے ہی جو انٹرنیشنل لیول کے جو ڈاکٹرز ہیں، طبیب ہیں، سائیکیاٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے کتنے ہی ایسے مریض جو کہ مہلک بیماریوں میں مبتلا تھے، مثلا کینسر جیسا موذی مرض، اور دل کے مریض، اور جو کہ بیماری کی آخری سٹیج اور آخری ڈگری تک پہنچ گئے تھے، ان کو جو تمام ڈاکٹرز ہیں ان کو انہوں نے لا علاج ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن تھراپی کا استعمال کیا اور اس میں خصوصی طور پہ
سورہ رحمان قاری عبد الباسط الصمد صاحب کی تلاوت سنی تو اس کا ان کے اوپر اتنا بہترین اثر ہوا کہ وہ بالکل صحت مند ہو گئے، اور جب دوبارہ ان کی ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے تو تمام ڈاکٹرز حیران پریشان تھے کہ یہ کس طریقے سے، کیونکہ یہ تو لا علاج مریض تھے، اور یہ ان کا کہ کس طریقے سے اتنا بہترین علاج ہو گیا اور وہ بالکل شفا یاب ہو گئے۔ اور الحمدللہ مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ 70 کی دہائی میں جس وقت ریڈیو پاکستان کے اوپر صبح سویرے جو بھی ریڈیو پاکستان کا جو پروگرام کا آغاز ہوتا تھا، تو اس سے کچھ عرصہ پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے قاری عبد الباسط الصمد صاحب کی آواز میں بڑی خوبصورت جو ان کی آواز تھی اس میں تلاوت کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اس وقت ہمارے والدین، ہمارے بزرگ بڑے غور سے اور بڑے شوق سے اس تلاوت کو سنا کرتے تھے، اور ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی یہ اس چیز کو سننے کے عادی ہو گئے، اور ہم بھی اس چیز سے بڑے اچھے طریقے سے مستفید اور فیض یاب ہوتے تھے، اور وہ ہمارے آج تک وہ میرے ایک بڑے، میں ان کا گرویدہ ہوں اور میں ان کا فین ہوں، اور بڑے عرصے تک میں نے قاری عبد الباسط الصمد کی کیسٹس سنبھال کے رکھی ہیں، اور آج کل تو الحمدللہ ویڈیوز کا دور ہے، اور آپ کو ہر جگہ پہ ایک کلک کے اوپر آپ کو ہر قسم کی وہ ویڈیوز وغیرہ مل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو سعودی عرب کے ایک بڑے مشہور قاری ہیں قاری سدیس عبد الرحمن صاحب، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اچھی ایک آواز دی ہے، اور مجھے جب 1985 میں اپنے والدین کے ساتھ حج کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی، تو اس وقت قاری سدیس عبد الرحمن صاحب مدینہ منورہ میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، مدینہ منورہ میں امامت فرمایا کرتے تھے، اور مجھے یہ اس چیز کی بھی سعادت حاصل ہے کہ میں نے بھی وہاں پہ مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں نماز کی سعادت مجھے بھی حاصل ہوئی ہے۔ جاوید چودھری اپنا ایک تجربہ لکھتے ہیں کہ بھارت میں میرا ایک دوست ہے، یہ پچھلے دنوں کاروباری مسائل کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اسے 2 دن نیند نہیں آتی تھی۔ اس سکھ نے مجھ سے مشورہ کیا اور میں نے اسے سورہ رحمان کا لنک بھجوا دیا۔ اس نے میرا دل رکھنے کے لیے تلاوت سننا شروع کر دی۔ چوتھے دن اس کا فون آیا اور وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا، جاوید جی میری ساری پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں، میں سارا دن اپنے رب کی بلیسنگز گنتا رہتا ہوں، صبح سے شام ہو جاتی ہے مگر اللہ کی بلیسنگز کی فہرست مکمل نہیں ہوتی۔ اس کا کہنا تھا، میں نے کل رب کی نعمتوں اور اپنے مسائل کی فہرست بنائی تو آپ یقین کریں کہ رب کی مہربانیاں پہاڑ اور میرے مسائل چٹکے برابر تھے، اور یہ مسائل بھی میرے اپنے پیدا کیے ہوئے تھے، قدرت کا ان میں کوئی قصور نہیں تھا۔ لہٰذا قرآن سنتے رہا کرو، تمہیں کسی ڈاکٹر اور کسی دوا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور یہ اب روز صبح 8 گھنٹہ تلاوت اور ترجمہ سنتا ہے، اور پھر گردوارے میں جا کر میرے لیے دعا کرتا ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں، آپ یقین کریں سورہ رحمان کے اثرات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں روز جب بھی اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سنتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور میں اپنے اللہ کی نعمتیں گنتا جاتا اور روتا جاتا ہوں، اور آخر میں نئے جذبے اور نئے ولولے کے ساتھ اٹھ بیٹھتا ہوں۔ آپ بھی کسی دن ذرا اللہ کی نعمتیں گنیں، آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ دنیا میں مرنے والے لوگوں کو صبح نصیب نہیں ہوتی، یہ رات بستر پر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم آج بھی اپنے بستر سے اٹھ رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا رحم نہیں؟ دنیا میں 24 کروڑ لوگ سانس کی بیماریوں کا شکار ہیں، ان کے پھیپھڑے کام نہیں کرتے، یہ اللہ کی بخشی ہوئی آکسیجن سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، جبکہ ہمارے پھیپھڑے دن رات دونوں اوقات میں آکسیجن کھینچتے بھی ہیں اور باہر بھی پھینکتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا رحم نہیں؟ دنیا کے 27% لوگوں کے پاس چھت اور بستر نہیں، جبکہ آدھی دنیا کرایہ کے گھروں، جھونپڑیوں، ٹینٹوں، فٹ پاتھوں، پلوں، قبرستانوں اور غاروں میں رہتی ہے، جبکہ ہم اپنے بستر اور اپنی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس تکیے، گدے اور چادریں بھی ہیں، اور ہمارے فرش پر قالین بھی بچھے ہیں۔ کیا یہ اس کا رحم نہیں؟ دنیا کی 60% آبادی کے پاس اپنا ٹوائلٹ، اپنا باتھ روم اور صاف پانی کا اپنا ذخیرہ نہیں، جبکہ ہم روزانہ ٹوٹی کھول کر گیلنوں کے حساب سے
میٹھا اور صاف پانی ضائع کر دیتے ہیں اور ہمیں اس پر ملال بھی نہیں ہوتا؟ کیا یہ بھی اللہ کا رحم نہیں؟ دنیا کی 65% آبادی 3 وقت کھانا افورڈ نہیں کر سکتی۔ لوگ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتے ہیں اور انہیں اپنے اگلے کھانے کا یقین نہیں ہوتا، جبکہ ہم فوڈ پانڈا پر اپنی مرضی کے 3-4 کھانے آرڈر کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا چکھتے ہیں اور باقی کتے بلیوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا رحم نہیں؟ دنیا کی 65% آبادی کے پاس اپنی سواری نہیں، لوگ سارا سارا دن بس، وین، موٹر سائیکل اور گدھے گھوڑے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اپنی سواری بھی ہے اور ہم اس میں پیٹرول بھی ڈلوا لیتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا رحم نہیں؟ دنیا کے 42% بچے تعلیم اور علاج سے محروم ہیں۔ لوگ اپنے ٹوٹے ہوئے بازو ہاتھ میں اٹھا کر ڈاکٹر تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مائیں فٹ پاتھوں اور رکشوں میں بچوں کو جنم دیتی ہیں، خود بھی مر جاتی ہیں اور ان کے بچے بھی۔ لوگ ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا ہیں اور 8,000 روپے کا ٹیکہ نہیں خرید سکتے۔ پاکستان میں 8% لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ شوگر، دل کے امراض، کینسر، گردوں کے ڈائلسس اور جوڑوں کے درد نے کروڑوں لوگوں کی زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ دنیا کی 1 ارب آبادی سن نہیں سکتی، اگر سن لے تو دیکھ نہیں سکتی، دیکھ لے تو بول نہیں سکتی، دیکھ سن اور بول لے تو ہاتھوں اور ٹانگوں کا راشا کنٹرول نہیں کر سکتی، اور اگر یہ سب کچھ بھی کر لے تو یہ ریڑھ کی ہڈی، مہروں میں درد، جوڑوں میں اکڑاؤ، معدے کی تکلیف یا پھر پیشاب میں تعطل کے عارضے میں مبتلا ہے، جبکہ ہم کم و بیش ان تمام تکلیفوں سے بچے ہوئے ہیں، اور ہم اگر ان میں مبتلا بھی ہیں تو بھی ہم علاج افورڈ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اربوں لوگ اپنی تعلیم پوری نہیں کر پاتے، یہ سکول نہیں جا سکتے، یا پھر یہ مالی حالات کی وجہ سے تعلیم ادھوری چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اربوں لوگ خالی جیب پھرتے ہیں، ان کے پاس بینک بیلنس، سیونگز اور پلاٹس نہیں ہیں، اور یہ مستقل روزگار سے بھی محروم ہیں۔ یہ روزی کے لیے روز نکلتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں، جبکہ ہم چیک سائن کر سکتے ہیں یا ATM سے رقم نکال لیتے ہیں۔ اور کیا یہ اللہ کا رحم نہیں؟ اور کیا ہم نے کبھی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا؟ ہم انسان بہت تھوڑ دلے، بہت ہی کمزور ہیں۔ ہم اپنی انگلی کی چھوٹی سی چوٹ فوراً نظر آ جاتی ہے، لیکن ہم ہاتھ، بازو اور پورے جسم کی نعمت بھول جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے اس رحم کو بھی فراموش کر بیٹھتے ہیں جس کے ذریعے ہماری چوٹ کو شفا اور درد سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ہمیں ہماری اینک تکلیف دیتی ہے، لیکن ہمیں آنکھوں کا نور نظر نہیں آتا۔ ہمیں دیوار کی سیم اور ہاتھوں کے نشان ڈسٹرب کر دیتے ہیں، لیکن ہم دیوار، فرش اور چھت کی نعمت بھی بھول جاتے ہیں۔ اور ہمیں دیوار کے پیچھے کوکتی کوئل، چہچہاتی چڑیا اور اڑتے کبوتر نظر نہیں آتے۔ ہم اپنی کوتاہ فہمی کے پردے میں چھپ کر آسمان کے نیلے پن، بہتے پانی کے سرگم، کھلتے پھولوں کے رنگ اور سبز گھاس کے شیڈز کو بھول جاتے ہیں۔ ہم روز مہنگائی کا رونا روتے ہیں، ہم روز سیاسی افراتفری کا ماتم کرتے ہیں، اور ہم روز زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے پر غمزدہ ہوتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مہنگائی کے باوجود ہمیں قوت خرید دے رکھی ہے۔ ہم زیادہ نہیں، کم ہی صحیح، مگر ہم خرید سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں ہم اول نہیں آئے، مگر ہم فیل بھی نہیں ہوئے۔ ملک میں سیاسی افراتفری ہے، لیکن ہم اس کے باوجود ایک ملک کے شہری ہیں، اور ہمارے پاس شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی ہے، جبکہ دنیا میں اس وقت بھی 12 کروڑ لوگ مہاجر ہیں اور ان کے پاس کسی ملک کی شہریت اور شناخت نہیں۔ بے شک ہمارے ملکی حالات خراب ہیں، ملک میں کوئی مستحکم معاشی پالیسی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود انڈسٹری بھی چل رہی ہے، بجلی اور گیس بھی موجود ہے، اور ہماری ایک پارلیمنٹ، ایک حکومت اور ایک سپریم کورٹ بھی ہے، جبکہ دنیا کے کروڑوں لوگ آج 2023 میں بھی ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ لہٰذا کیا یہ بھی اللہ کا خصوصی کرم نہیں؟ آپ یقین کریں ہم اللہ کے پسندیدہ ترین اور رحم یافتہ ترین لوگ ہیں۔ اللہ اگر ہمیں 2023 کی بجائے 1923 میں پیدا کر دیتا تو ہم آج کی 76% نعمتوں سے محروم ہوتے۔ ہمارے پاس سمارٹ فون سے لے کر انسولین تک 26,000 نعمتیں نہ ہوتی۔ جاوید چودھری کہتے ہیں ہم آج کے زمانے میں موجود ہیں، یہ اللہ کا ہم پر خصوصی کرم ہے، لیکن ہم اس کے باوجود اداس، پریشان اور ڈپریس ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ ہم ناشکرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ناشکروں سے اپنی سب سے بڑی نعمت سکون چھین لیتا ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہے، آپ روز سورہ رحمان سنا کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی فہرست بنایا کریں اور شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جواب میں آپ کو اطمینان کی نعمت واپس کر دے گا، آپ ڈپریشن سے نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آپ اللہ کا ذکر کریں تو آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ مجھے یہاں پہ ایک شیخ سعدی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو ان کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑا گلہ شکوہ کیا۔ جب تھوڑی دیر آگے گئے تو انہوں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے اور وہ رینگ کر چل رہا تھا، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی، اپنا گلہ شکوہ واپس کیا، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ یا اللہ، میرے تو صرف جوتی نہیں ہے اور اس شخص کے پاس ہے، اس کے تو دونوں پاؤں نہیں ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بجائے اوپر دیکھنے سے نیچے دیکھیں، ان لوگوں کی طرف دیکھیں کہ جو ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں، جو ہم سے نیچے لوگ ہیں وہ ان نعمتوں سے بھی محروم ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مزید قدر آنی شروع ہو جائے گی۔ ایک دانشور کا قول ہے، میں نے زندگی کے گزرے دنوں کا جب بھی حساب کیا، محبتیں جمع کیں، نفرتیں تفریق کیں، خوشیاں ضرب دیں اور خواہشیں تقسیم کیں، تو ہمیشہ ایک ہی حاصل آیا، اللہ کی رحمت، جو میری اوقات سے بڑھ کر اور ضرورتوں سے بھی زیادہ تھی۔ اسی طریقے سے آخر میں ایک نصیحت یہ ہے کہ کم کھائیں، اگر ہم کم کھائیں گے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ جو مل گیا اس پہ شکر کریں، جو نہیں ملا اس پہ صبر کریں، تھوڑے پہ خوش رہیں، خواہشات کم کریں، غصہ نہ کریں، معاف کریں، بدلہ نہ لیں، تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی فیوزات و برکات سے ہماری زندگیاں منور کرے اور ہماری آخرت بھی بہتر کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارا جو ادارہ ہے اس کا مقصد یہ ہے ایلیویشن آف illiteracy and poverty through education and skills۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی قسم کی کوئی کوئری ہے تو ہمارے واٹس ایپ میں ہمیں میسج کریں، اور مزید ریفرنس کے لیے ہماری ویب سائٹ، فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی آپ رابطہ کر کے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔